اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم کرے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو تمام غموں سے نجات عطا فرمائے گا، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلے گا، اور ان کلمات کے ذریعے آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا بھی فرمائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ آپ رب کریم سے جو بھی بات منوانا چاہتے ہیں اللہ کریم آپ کی وہ بات بھی مانے گا اور آپ کو ہر وہ چیز بھی عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بڑا ہی مقدس اور عظیم و شان یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے جسے آپ نے نہایت عاجزی انکساری سے پڑھنا ہے، اور اس عمل کی برکت سے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ درود پاک اور اللہ کے ایک نام پر منحصر ہے جو کہ بڑا ہی جلالت والا نام ہے، اور درود پاک کی تو بے بہا فضیلت و برکات ہیں۔ درود پاک سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، درود پاک کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت ہم پر بہت زیادہ رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں، درود پڑھنے کے بعد اللہ کا ایک نام پڑھیں اور اس کے فوائد و فضائل سے مستفید ہوں۔ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی تمام دلی مرادوں کو پورا کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، مسائل کو حل فرمائے گا، رزق اور دولت میں فراوانی ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی، اللہ کریم آپ کو خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور ایسے انعامات عطا فرمائے گا کہ دنیا بھی آپ کی قسمت پر رشک کرے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی بابرکت، مقدس اور عظیم و شان دن ہے، اور اس دن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا خاص فضل اور کرم عطا فرماتا ہے، اور اس دن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور جب آپ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے حاجات پوری کرنے کے لیے التجائیں کریں گے، تو اللہ کریم کبھی بھی آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، درود پاک پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی امتی درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے آپ کا درود لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے امتی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک کے گلدستے کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں تو اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا۔ تو نبی کے مسکرانے سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نبی کے مسکرانے سے پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دیا جاتا ہے، نبی کے مسکرانے سے اگر رزق اور دولت کے خزانے مل سکتے ہیں، پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہیں، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اور یاد رکھیں، نبی سے محبت کرنا کوئی سودا کرنا نہیں بلکہ جنت خرید لینے کا نام ہے۔ تو آپ سب سے
گزارش ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہت زیادہ درود پاک کی کثرت کریں اور جمعۃ المبارک والے دن تو بے بہا پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کی فضیلت ہے، درود ابراہیمی پڑھیں، نہیں تو کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک، لیکن پڑھنا آپ نے کثرت سے ہے۔ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جمعۃ المبارک والے دن سب سے پہلے آپ نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، غسل کرنا ہے، باوضو ہونا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی خوشبو وغیرہ ہے تو خوشبو لگا کے مرد حضرات مسجدوں کی طرف روانہ ہو جائیں، خواتین گھر پر ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ چاہیں تو نماز جمعہ کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں نماز جمعہ سے پہلے پڑھ لیں۔ یاد رکھیں اذان مغرب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے صرف 50 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو صرف 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 50 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے 1000 مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو کا ورد کرنا ہے، اور جب آپ 1000 مرتبہ یا حسیبو کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 50 مرتبہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرنی ہیں۔ اور اس وظیفے کو آپ جمعہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز جمعہ سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اور ایک ہی وقت میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے مالک حقیقی سے بہت زیادہ دعائیں اور التجائیں کرنی ہیں۔ اور اس وظیفے کو آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھیں اور اپنے مقدر اور تقدیر کو ضرور بدلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن فضول باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتلایا ہے یہ تو آپ کسی خاص مقصد اور حاجت کے لیے پڑھیں گے، لیکن کثرت کے ساتھ جو درود پاک پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، خواتین کھانا بناتے، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر جو پڑھیں گے وہ ہماری آخرت کے لیے ہوگا۔ دنیا کے لیے ہم تو محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم کچھ بھی اکٹھا نہیں کرتے، جبکہ آخرت میں جو بھی ہم نے اکٹھا کیا ہوگا، جو ہم نے ذخیرہ اپنے لیے اکٹھا کیا ہوگا، جمع کیا ہوگا، وہی ذخیرہ ہمیں جنت میں لے جانے کا سامان۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک والے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی بھی درود پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نمبر 2 پہ جمعۃ المبارک والے دن استغفار کی تسبیحات بہت زیادہ پڑھیں، چاہے آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، چاہے استغفار پڑھ لیں، چاہے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، یعنی کوئی بھی استغفار کی دعا کو پڑھیں، اور جتنا آپ کا دل چاہے لا تعداد بے حساب پڑھیں۔ انشاءاللہ رب کریم ہماری تمام دعاؤں اور حاجات خواہشات ضرور پوری فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتلایا ہے، وظیفے میں چھوٹا درود پاک بتلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فضیلت میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1 منٹ میں آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کا یہ کلمہ اگر کہیں گے تو آپ کو اس کے فائدے کیا ہوں گے، توجہ سے سنیں۔ اس عمل کو اگر آپ 50 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے عوض یعنی اس کے بدلے میں
اللہ رب العزت اسی وقت آپ پر 500 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ ایک مرتبہ درود السلام پڑھنے والے پر اللہ کریم 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اگر آپ اس وظیفے کو 50 مرتبہ وظیفے کے شروع میں پڑھیں گے، 50 مرتبہ وظیفے کے آخر میں پڑھیں گے، تو اللہ کریم آپ پر بے بہا انعامات کی بارش برسائے گا۔ 1000 رحمتیں بھی ہوں گی۔ 1000 مرتبہ یا حسیبو کو بھی جب پڑھنا ہے، استغفار کی دعائیں پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، تو اللہ کریم دنیا اور آخرت کی ہر خوشی اور کامیابیاں آپ کے قدموں میں رکھے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعۃ المبارک والے دن ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔